السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، الہدا، کامل ہدایت ہے، دی گائیڈنس ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر قرآن کو چھوڑ کر کسی اور شے سے ہدایت چاہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو قرآن، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے ساتھ کیا چیز جڑی ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ اللہ نے اپنے بندوں کو، اس آخری امت کو اور اس کی طفیل، اس کی نسبت سے تمام انسانیت کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے، اپنا کرم کیا ہے، اپنی رحمت نچھاور کی ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ ایک تو ہے قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، الفرقان، صحیح اور غلط کی جو کسوٹی ہے، اور دوسرے ہیں صاحب قرآن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن، یہ ہے کمبینیشن، یہ ہے دین حق، یہ ہے جس سے کہ اب نجات ہے ہر انسان کی۔ لہذا قرآن کو سمجھنا، اور کیسے؟ جیسے صاحب قرآن نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی واحد راستہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا۔ اور اس حوالے سے قرآن حکیم پر غور و فکر، اس کو سمجھنا، پڑھنا، اس سے اپنے لیے عملی رہنمائی حاصل کرنا، ہر سطح کے لوگوں کے لیے ان کی سطح، ان کی سوچ کے مطابق اس میں سے ہدایت کے پہلو نکالنا، الحمدللہ یہ علماء، اکابرین، ہمارے اسلاف یہ کرتے آئے، اور بہت سارے اکابرین نے اپنے اپنے انداز، اپنی اپنی سوچ کے مطابق قرآن حکیم کے بہت سارے مقامات کے دروس، اس کے تفاسیر، اس کی تفصیلات، اس کی تشریحات وہ رکھی ہیں عوام الناس کے سامنے۔ عوام الناس یعنی وہ طبقہ جو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام آدمی جو اپنی زندگی کے تمام معاملات کو چلانا چاہتا ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ اور اس نقطہ نظر سے، جیسے میں نے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مختلف ترتیب کے ساتھ مختلف مقامات جو ہیں وہ جمع کیے قرآن کے، یہی ایک کاوش، ایک کوشش، ایک ایفرٹ الحمدللہ جس کو اللہ نے بڑی قبولیت بھی عطا فرمائی، یہ کی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پچھلے اکابرین نے جو کچھ بھی قرآن حکیم کے کچھ مقامات اس نقطہ نظر سے کہ بھئی ایک عام آدمی تک ڈوز اینڈ ڈونٹس پہنچ جائیں، اوامر و نواہی پہنچ جائیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ہدایت کا سادہ مفہوم کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، عمل کسے کہتے ہیں، نجات کیسے ملے گی، جنت کیسے ملے گی، اللہ کی رضا پانا ہے تو کیا کرنا ہوگا، سیدھا سیدھا یہ سوالات ہیں اور ان کے جوابات ایک عام سطح پر، عام انسان، عام آدمی۔ لہذا اس ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر مشتمل یہ پورا سلیبس ہے کہ جو محترم ڈاکٹر صاحب نے تشکیل دیا، اور اس کو قرآن حکیم کا منتخب نصاب یہ نام دیا گیا۔ مختلف صورتیں، مختلف مقامات ہیں، اور بنیادی طور پر 6 حصے ہیں اس کے، جس کی بنیاد ہے سورۃ العصر پہ۔ سورۃ العصر گویا وہ بیج ہے کہ جس سے یہ درخت نکلا، اور اس کی یہ 6 شاخیں، جس میں سے 4 تو ہیں لوازم نجات، جو ابھی سورہ عصر انشاءاللہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کا ہم سمجھیں گے کہ ایک انسان کی نجات کے لیے 4 چیزیں یا 4 کام جو کرنے کے ہیں۔ تو ان 6 میں سے 4 حصے تو سیدھے سیدھے یہی ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تمہید کہہ لیں اس کو،
جامع اسباق یعنی وہ قرآن کے مقامات جہاں پر یہ چاروں کام کرنے کے حوالے سے مختلف انداز میں موٹیویشن آئی ہے، ہدایات آئی ہیں۔ تو پہلا حصہ پورا یہ ہے، پھر اگلے 4 حصے ان 4 چیزوں پر ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور چھٹا حصہ جو آخری بنتا ہے پھر وہ ہے کہ جس میں پھر کلیکٹیولی امت کی ذمہ داریاں جو ایک ہی صورت ہے، جامع ترین صورت، بہترین قرآن حکیم کی عمل کے لحاظ سے سورۃ الحدید، اس پر مشتمل ہے۔ تو آج سے اللہ کا نام لے کر اس سلسلے کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور میں نے ابھی سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ یہ درس پہلا ہے کہ جو اس منتخب نصاب کے سلسلے کا وہ رکھا جاتا ہے۔ سادہ ترین صورت ہے، قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اولین صورتوں میں سے ہے، شروع میں جو صورتیں نازل ہو رہی تھیں، اور صحابہ کرام کے ایمان کو بالخصوص ایڈریس کرتے ہوئے، زندگی کی حقیقت ان کو بتاتے ہوئے، اور بالخصوص ایمان بالآخرت کے جو لوازمات ہیں، جو جزیات ہیں، ان کی تفاصیل وہ ہے کہ جو سامنے آ رہی تھی، انہی میں سے ایک یہ مقام سورۃ العصر کا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ العصر کے حوالے سے انشاءاللہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ابھی آگے سمجھیں گے، صحابہ کرام اتنی اہمیت دیا کرتے تھے سورہ مبارکہ کو کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ جب آپس میں ملتے تو جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیتے۔ گویا ایک سبق ہے، یاد دہانی ہے، زندگی کا لائے عمل ہے، مقصد زندگی ہے، سب سے زیادہ اہم ترین بات۔ تو ایک دوسرے کی خیرخواہی کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ جو شے فائدہ مند ہے سامنے والے کے لیے اس کو یاد دلا دی جائے، جو چیز اس کو نقصان پہنچائے گی اس کے بارے میں اس کو خبردار کر دیا جائے۔ سب سے بڑی خیرخواہی یہی ہے نا، بھلا کسی کا چاہنا۔ تو سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے واقعتاً اگر خیرخواہ ہے تو اس کو بتا دے کہ قیامت قریب ہے، آخرت قریب ہے، حساب کتاب قریب ہے، شدید نقصان کا اندیشہ ہے، شدید ترین نقصان، اور اس نقصان سے اگر بچنا ہے تو یہ کام کر لو، یہ واحد طریقہ ہے اس میں بچنے کا، ورنہ مارے جاؤ گے۔ اب اس سے بڑی یاد دہانی کوئی ہو سکتی ہے؟ اور یہی سورۃ العصر کا پورا مفہوم یہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں شدت، اپنی جو ایک شدت جذبات جو ہے، شدت اظہار جو ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اگر صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی، یعنی اس حد تک جامع ترین یہ صورت ہے۔ اور ایک موقع پہ ان کا ایک کوٹیشن ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان صرف اسی صورت پر غور و فکر کر لے تو اس کی ہدایت کے لیے، اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کی اہمیت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا ہمارے اسلاف کے حوالے سے جو طرز عمل رہا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کیونکہ قرآن حکیم کا جو مقصد نزول ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ سیدھا راستہ پا لینا، صحیح راستہ پا لینا، کامیابی کی منزل پہچان لینا۔ آپ کو سادہ ترین لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ کسی مقام پر جانا ہے اور اس مقام کا راستہ اگر آپ کو نہیں پتا تو کیسے پہنچیں گے؟ کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ گمراہ جو ہے یہ لفظ جس کی راہ گم ہو جائے، اور اصطلاحاً اس کو بالخصوص کس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا کہ ہم سب کو کہاں جانا ہے بھائی؟ منزل کیا ہے؟ وہ آخرت۔ چاہتے کیا ہے؟ جنت۔ اب جنت کا راستہ نہیں پتا اگر، کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ کھو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ گمراہ کا لفظ وہیں سے آیا۔ ایک شخص جس کے پاس ہدایت نہیں ہے وہ گمراہ ہے، اور ایک گمراہ انسان جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ لہذا یہ ہے کہ 2 ہی کیٹیگری ہے اس دنیا میں، ایک وہ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، ایک وہ ہیں جو گمراہ ہیں۔ اور ہدایت پانی ہے تو قرآن اس کے لیے ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے، اور قرآن حکیم کے وہ مقامات جو ہدایت تک تیزی کے ساتھ لے جانے والے ہیں، سادہ انداز میں لے جانے والے ہیں، ان میں سے ایک مقام سورۃ العصر ہے کہ جو انسان کو بتاتا ہے کہ تیری کامیابی جس کا تو متلاشی ہے اس تک پہنچنے کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور نقطہ سمجھ لیتے ہیں، بڑا اہم نقطہ ہے۔
قرآن حکیم پر جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو قرآن حکیم کو سمجھنے کے دو لیولز ہیں، دو مراتب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن حکیم پر اتنا غور و فکر کیا جائے کہ ایک انسان، ایک عام مسلمان اچھی طرح جان لے کہ اس کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا جائز اور کیا ناجائز، اللہ اس سے چاہتا کیا ہے، اور ہر انسان اپنی صلاحیت اور کیپیسٹی کے مطابق مکلف ہے، ذمہ دار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن حکیم سے اس بات کو سمجھے اور سیکھے۔ یہ جو انداز ہے، یعنی وہ سرسری غور و فکر جو یہ بتا دے کہ کیا صحیح اور کیا غلط۔ اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ نہیں؟ یہ بات عام سے عام آدمی کو پتا ہے کہ نہیں؟ یہ بات پڑھے لکھے کو بھی پتا ہے اور ان پڑھ کو بھی پتا ہے، اور یہ بات تو ایک ذہنی طور پر کمزور شخص کو بھی پتا چل جاتی ہے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ ذہنی حوالے سے اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ یہ بات پتا ہونا سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جب اپنی گروتھ میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی مقام آ جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، والدین اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس اس کو ہوتا ہے چھوٹا موٹا، اس کو سمجھ آ جاتا ہے، نہیں بھائی اب اس کو اچھی طرح پتا چل گیا کہ آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ خطرناک ہے، یہ جلانے والی شے ہے۔ اب یہ بات ہر انسان کو پتا ہونی چاہیے کہ نہیں پتا ہونی چاہیے؟ کوئی دنیا کا انسان اگر ایسا ہو جس کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بتائیں گے؟ وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، اس کو پتا ہی نہیں، او بھائی یہ جلا دے گی تمہیں، زخمی ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے نا، سیدھی سی ہے۔ اچھا جی، اب ایک کیمسٹ ہے، ایک سائنسدان ہے، اور وہ اس آگ کے یعنی کمبسشن کا جو یہ پروسیس ہے اس کی ڈیٹیل کیمسٹری پڑھتا ہے کہ یہ ریئیکشن کیسے ہوتا ہے، کون سی گیس اس میں انوالو ہوتی ہے، یہ ہیٹ کیسے جنریٹ ہوتی ہے، یہ ٹیمپریچر اتنا کیسے بڑھ جاتا ہے، یہ جب آپ کے جسم سے، آپ کے عضو سے آگ ٹچ ہوگی تو کون سا ریئیکشن ہوگا، کون سی چیز ڈیمیج ہوگی، اس کے نتیجے میں کیا چینجز۔ اب آپ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا یہ ساری باتیں ہر آدمی کو پتا ہونا ضروری ہے؟ میں اگر یہاں پر بیٹھ کر آپ کو پورے کمبشن کے پروسیس کی ڈیٹیل بتانا شروع کر دوں، مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، جن کی یہ فیلڈ ہے، جو اس میں آگے بڑھیں گے وہ جائیں گے، سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی یہ آگ ہوتی کیا ہے، کیسے جلتی ہے، اللہ نے اس میں کیا پروسیس رکھا ہے، کیسے ہیٹ جنریٹ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر انسان کے لیے قرآن جو کہ منبع ہدایت ہے، اس سے وہ چیز سمجھنا جو اس کو سمجھنا ضروری ہے، جس کے بغیر اس کی نجات ممکن نہیں ہے، یہ لازم ہے۔ اور اس کے لیے کوئی علوم کے سمندر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اس کو سمجھ آ گئی کہ آگ جلاتی ہے، چاہے ان پڑھ ہے، چاہے جاہل ہے، چاہے جو بھی ہے، اس کو سمجھ آ گئی کہ آگ جلاتی ہے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے کہ آگ جلا دیتی ہے، اس کو پڑھانا لکھانا ضروری نہیں ہے۔ تو ایک لیول ہے عام، جس کو ہم کہتے ہیں تذکر، جس سے بنا ہے لفظ تذکیر، جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رہنمائی آ گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیجئے، تذکیر فرمائیے، نصیحت کیجئے، کیونکہ یہ نصیحت کرنا یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ وذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یہ نصیحت، یہ یاد دہانی کہ میز کے اوپر تھوڑی ایک دن کے لیے چھوڑ دیا، مٹی جمع ہو گئی، گرد جمع ہو گئی، کپڑا اٹھایا جھاڑ دیا، چمک گئی واپس۔ ہر شخص کی یہ ضرورت ہے، اپنی دنیا کے معاملات میں لگ جاتا ہے، اور انسان بہرحال بنا ہی نسیان سے ہے۔ یہ رحمت ہے اللہ کی کہ وہ بھلا دیتا ہے، نہ بلائے تو مسئلہ ہو جائے، ہر دکھ ہر تکلیف کو لے کر بیٹھا رہے، دنیا کا کوئی کام نہ کر پائے۔ لیکن اسی کا جو کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز بلا دیتا ہے۔ نصیحت سنی، دل میں ارادہ بھی ہوا سب کچھ، لیکن جب اپنے معاملات میں لگا بھلا دیا۔ تو ضرورت کیا ہے؟ یاد دہانی، یاد دہانی۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فلاں کا تذکرہ ہوا، فلاں کا نام آیا تھا،
ابھی آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ کا نام لیا گیا، بس تذکرہ ہے، تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. یہ ہے تذکیر بالقرآن، یہ ہے تذکر کا درجہ. اور اس میں بھی انسان کی اپنی ذہنی صلاحیت جو بھی جتنی بھی ہے اس کے مطابق وہ اس کے اندر دیکھے گا، سمجھے گا، جانے گا، غور و فکر کرے گا. اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کے اوپر تذکر کا حق جو ہے اس کو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق وہ ادا کرے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اللہ اس سے کیا چاہتا ہے، اللہ اس سے تقاضا کیا کر رہا ہے بطور مسلمان، وہ رب ہے، وہ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، وہ کسے پسند اور کسے ناپسند کرتا ہے. ایک ایسا بندہ ہے کہ جو کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کو یہ تک نہ پتا ہو کہ اللہ اس سے چاہتا کیا ہے. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ کوئی غلام ایسا دیکھا ہے، کوئی نوکر ایسا دیکھا ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مالک اس سے چاہتا کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب کو پتا ہے اپنی اپنی جاب ڈسکرپشن، سب کو پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. تو لہٰذا ایک بندہ عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا اصل جو مالک ہے، اس کا جو آقا ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ اس سے چاہتا کیا ہے. کیسے پتا چلے گا؟ قرآن سے اور صاحب قرآن سے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اب آ جائیے، اس بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ ہے تذکر. ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ تذکر کا سلسلہ ہے، یہ سرسری غور و فکر ہے، یہ ہے ایک عام انداز میں ڈوز اینڈ ڈونٹس، بات کو سمجھنا، عمل میں کیا چیز ضروری ہے. میں اگر ایک انسان ہوں تو اللہ کیسا انسان چاہتا ہے کہ میں بنوں، میں مسلمان ہوں تو اللہ کیسا چاہتا ہے مجھے کہ میں مسلمان بنوں. اسی طرح دنیا کے اندر بہت سارے کردار ہیں میرے، میں ایک شوہر ہوں، میں ایک باپ ہوں، بلکہ اس سے پہلے میں ایک بیٹا ہوں. میں بطور بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کروں، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کروں، میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، ہر جو رشتہ میرے چاروں طرف ہے، انسان کا انسان سے تعلق، میرے پڑوسی کے ساتھ میں کیا کروں. پھر اس سے آگے بڑھ کے میرا جو بھی کردار اس معاشرے کے اندر، میں ایک دکاندار ہوں یا گاہک ہوں، میں آجر ہوں کہ تاجر ہوں، میں بیچ رہا ہوں کہ خرید رہا ہوں، میں باس ہوں کہ امپلائی ہوں، میں جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں، میرا اللہ مجھ سے اس جگہ پر تقاضا کیا کرتا ہے، وہ مجھے کس طرح کا دیکھنا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے. یہ تذکر. اور اللہ نے اس کے لیے اس پروسیس کے لیے قرآن کو آسان ترین بنایا ہے. اور یہ خود اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں ہم پڑھتے ہیں. اس قرآن کو تذکرے کے لیے، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، آسان کر دیا، سہل کر دیا، سمپل کر دیا. کوئی ہے جو آئے آگے اور سوچے سمجھے؟ آگے بڑھو، اس پر جو بھی تمہارے اندر صلاحیتیں لگاؤ چھوٹی موٹی، اور اپنی سمجھ بوجھ پیدا کرو، اس لیے تاکہ تم انسان اللہ کا بندہ بن کر کیسے جینا چاہیے یہ جان لو. یہ ہمارا اسکوپ ہے، یہ ہماری اس وقت کی منزل اور محنت ہوگی انشاءاللہ. ہاں، اس سے اوپر کا ایک درجہ جسے کہتے ہیں تدبر. تدبر وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب گہرا غور و فکر، غوطہ زن ہونا، گہرائیوں میں جانا، حکمت کو تلاش کرنا، اصول نکالنا، قوانین بنانا. اور اس حوالے سے بھی قرآن جھنجھوڑتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا بات ہے بھائی، یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر جو ہے وہ تالے لگ گئے؟ تو لہذا یہ بھی ایک پوری منزل ہے، یہ بھی ایک پورا ڈومین ہے. لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں ہے کہ یہ ہر شخص کے کرنے کا کام نہیں ہے. جس طرح وہ آگ کے میکینزم کو سمجھنا، اس کے کیمیکل پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہر شخص کے لیے نہ ضروری ہے نہ اس کو اس سے کوئی لینا دینا ہے، بالکل اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے اب قرآن کے اندر گہرا غور و فکر کر کے اصولوں کو نکالنا، شریعت کے قوانین کو نکالنا، اس آیت سے اصل مراد، اصل حکم کیا ہوگا، کیسے ہوگا، شریعت کے قوانین پر کیسے اس کا اطلاق ہوگا، فقہی قوانین کیسے بنائے جائیں گے، اصول کیسے بنائے جائیں گے، یہ ایک فیلڈ ہے پوری، جس کا پہلا اسٹیپ تدبر فی القرآن ہے. یہ کام کون کرے گا بھائی؟ یہ کام وہ کرے گا جو قرآن کے علوم کے اندر پھر ملکہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. کر تو نہیں سکتا،
قرآن تو وہ سمندر ہے کہ جس کی گہرائی میں کون پہنچ سکے، کون کس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جتنا بھی آگے جا سکے، جتنا بھی جا سکے. اور قرآن کا علم وہ لفظ میرے ذہن میں سک نہیں آ رہا کہ وہ ایک ایسی جامع ترین، یعنی آپ کوئی کہے کہ جی یہ 4-5 علوم کسی کو آتے ہیں تو وہ قرآن کی سمجھ بوجھ لا سکتا ہے، ارے بھائی کیا بات کرتے ہیں. نہ، قرآن کو تو صحیح معنوں میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں، جتنے علوم و فنون ہیں، قرآن تو آسمانوں کی باتیں کرتا ہے، خلاؤں کی باتیں کرتا ہے، کہکشاؤں کی باتیں کرتا ہے، سیاروں کی، ستاروں کی باتیں کرتا ہے. تو لاؤ کوئی ایسٹرونومسٹ، لاؤ کوئی اسپیس سائنس کا ایکسپرٹ، وہ سمجھے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. قرآن تو میڈیکل سائنس کے اصول بتاتا ہے، قرآن تو پوری ایمبریولوجی بیان کرتا ہے، لاؤ ایمبریولوجسٹ وہ بتائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. قرآن تو پودے، زمین، آسمان، پانی، ہوا، کیا کچھ، بڑے بڑے باٹنسٹ حیران ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز حیران ہو جاتے ہیں، ایکولوجسٹ حیران ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے دنیا کے جو بھی علوم. ہاں، بنیاد سمجھ لیں، بنیاد. یہ سارے جو علوم جن کے ابھی میں نے آپ کے سامنے نام لیے، یہ ایکسیسریز ہیں، یہ وہ اضافی چیزیں ہیں جو ہدایات کو مزین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں. اس سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ پہلی بنیاد یہ ہے کہ قرآن و سنت جن اصولوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصولوں پر یہ شریعت مجھے اور آپ کو دی ہے، ان اصولوں کا سمجھنا. اب اس کے آغاز کیسے ہوگا؟ قرآن کو سمجھنا چاہ رہے تو قرآن کی زبان کتنی آنی چاہیے؟ تھوڑی بہت سے کام چل جائے گا؟ اردو ہم سب کی زبان ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بچپن سے اردو بولتے آ رہے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ اگر سر سید احمد خان کا ایک نثر جو ہے مضمون آپ کے سامنے میں رکھوں، مولانا محمد علی جوہر، یاد ہے نا؟ یاد آ رہا ہے؟ کالج میں اور اسکول میں سر پیٹ لیتے تھے اپنا، غالب کا شعر، میر درد کا شعر، اور فلاں کا شعر اور فلاں کا شعر. او بھائی کہنا کیا ہے یہ؟ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اردو ہے؟ یہ کون سی اردو ہے؟ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تو اس کی وضاحت کے لیے کیا چاہیے ہوتا تھا؟ ایک عدد استاد. وہ استاد بتاتا تھا کہ بھائی یہ جو شعر ہے اردو کا ہی شعر ہے، تم بھی اردو پڑھنے جاننے والے ہو، بچپن سے اردو بولتے آ رہے ہو، تمہارے پلے کچھ نہیں پڑ رہا. وہ استاد سمجھاتا تھا کہ اس شعر میں شاعر یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس لفظ کا مطلب یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے، اس کی تفصیلات یہ ہیں. ذہن میں آ رہی ہے نا بات؟ تو بھائی قرآن پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، سمجھنے بیٹھ رہے ہیں، تو قرآن کی زبان عربی اور خالص عربی ہے، ٹھیٹ عربی، جو دیہاتی اصول، جو اوریجن ہوتا ہے کسی زبان کا. ایک ہوتی ہے شہری زبان، اس کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیٹ بنیادی جہاں اصول بنتے ہیں وہ ہے عربی، قرآن کی عربی. لہذا اس عربی کو سیکھنا، اور کتنا سیکھنا، واقعتاً ایسے سیکھنا کہ اس کا حق ادا ہونے کی پوری کوشش. عربی زبان و ادب، اس کی تاریخ، یہ پہلا اسٹیپ ہے. جب تک اس اسٹیپ پہ نہیں پہنچیں گے کیسے کوئی کہے گا میں قرآن میں غور و فکر کرنے بیٹھ رہا ہوں، بھائی تدبر کرنے بیٹھ رہا ہوں. پھر یہ ہے کہ اس سے آگے اسٹیپس ہیں. اب اصول تفسیر ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر کرنی ہے تو اس کے اصول کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے کن اصولوں کو اپنے صحابہ کو سکھایا جن کے تحت پھر صحابہ نے قرآن کی تفسیر کی اور تفصیلات نکالی؟ وہ اصول کیا ہیں؟ شریعت کے قوانین بنانے کے اصول کیا ہیں؟ اصول فقہ کیا ہیں؟ اصول تفسیر کیا ہیں؟ پھر قرآن کو سمجھ نہیں سکتے حدیث کے بغیر، ممکن ہی نہیں ہے. تو حدیث کے اصول کیا ہیں؟ کن بنیادوں پر حدیث جو ہے وہ کیٹیگرائز ہوتی ہے، کیسے اس سے تخریج کی جاتی ہے، کیسے استنباط کیا جاتا ہے، کیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے؟ یہ سارے علوم، یہ بنیادی چیزیں آ گئیں، بنیادی چیزیں، یہ سارے علوم. اور پھر اس کے بعد جتنے علوم دنیا کے مل جائیں کم ہیں. پھر یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کوئی تدبر کرے، اپنے اپنے حساب سے نکالے اس کے اندر چیزیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ فیلڈ ہے جو ظاہر سی بات ہے خاص لوگ، یہ عام آدمی کی نہیں، یہ خاص آدمی. ہاں کون کر سکتا ہے؟ ہر کوئی کر سکتا ہے، پریریکویزٹس پوری کرے، آئے، لگائے اپنی زندگی، حاصل کرے علوم قرآن اور حدیث کا، وقت لگائے، جان لگائے، سطاعت اپنی جو بھی ہے جان کھپائے اس کے اندر. ایسا تو نہیں ہوگا بیٹھے بیٹھے جناب کہ میں قرآن کا ماہر معاذ اللہ بن کے جو ہے وہ بیٹھ جاؤں، نہ ایفرٹ کروں نہ محنت کروں اور علامہ بن کے فتوے دینا شروع کر دوں. تو لہٰذا لوگوں نے زندگیاں لگا کر پورا اور زندگیاں لگانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے نہیں کہ کوئی روزانہ کو 15-20 منٹ لگا کر کوئی آدمی 70 سال بعد کہے میں نے زندگی لگائی ہے. نہیں بھائی، اور روزانہ تم نے 15 منٹ ایک کام میں یا 1 گھنٹہ روزانہ ایک کام میں لگایا 70 سال تک، تو کوئی بات کیا بنی؟ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے سونا بھول گئے، کھانا بھول گئے،
زندگی کی ہر شے سے لا تعلق ہو کر اپنے آپ کو اس کام میں لگا دیا. ایسے لوگ تھے اور سالوں اس علم کے حصول میں لگا کر بچپن سے بڑھاپے تک پھر کہیں جا کر قرآن کی کسی آیت پر کوئی رائے دینا، اس کی کوئی تفصیل بتانا، اس کی کوئی تشریح کرنا قرآن و سنت کے اصولوں کے تحت، یہ کوئی مذاق نہیں ہے معاذ اللہ، یہ کوئی ہلکا پھلکا کام نہیں ہے. صحابہ لرز جاتے تھے جب ان کے پاس اگر کوئی پوچھتا تھا کہ فلاں آیت کا مطلب بتا دیں، لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے کہ غلط نہ بتا دیں. کئی واقعات مشہور ہیں صحابہ کے، ایسے ایسے صحابہ کے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مفسر قرآن ہے. بہرحال تو یہ ہماری منزل نہیں ہے. یہ پوری لمبی چوڑی تمہید بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر یہاں تدبر کر رہے ہوں گے قرآن پر. نہ، ہم تذکر کے سینس میں سرسری انداز میں انشاءاللہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب آ جائیے سورۃ العصر، آج آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ. جیسے میں نے عرض کیا، بنیاد ہے اس پورے منتخب نصاب کی جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مرتب کیا، اور زور کلام ہم دیکھتے ہیں سورہ عصر میں بہت زیادہ نمایاں. کس لحاظ سے؟ میں ترجمہ، سادہ ترجمہ اس سورہ عصر کا آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہا ہوں. اللہ پاک فرما رہے ہیں، چلیے سادہ ترجمہ، ایک سٹیٹمنٹ ہے سنگل: قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اور باہم مل کر حق کی تاکید کی اور باہم مل کر صبر کی تلقین کی. یہ سادہ ایک جملہ، ایک سٹیٹمنٹ ہے. اس پورے جملے میں جو صاحب نظر لوگ ہیں، جو ادب سے تھوڑی دلچسپی رکھتے ہیں، زبان کا تھوڑا سینس رکھتے ہیں، کچھ اور کرے نہ کرے ایک چیز فوراً نوٹ کریں گے کہ یہ جو درمیان میں ایک جملہ آیا ہے، کیا ان الانسان لفی خسر، ترجمہ بے شک تمام انسان بے شک خسارے میں ہیں. یقیناً تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں. یہ تو ہم جملے کو پورا کرنے کے لیے دو جگہوں پہ الگ الگ الفاظ لے جاتے ہیں کہ بے شک تمام انسان یقیناً خسارے میں، بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں، کیونکہ یہ دو جگہ پر تاکیدی اسلوب آ رہا ہے. انا کا مطلب بھی وہی ہے اور لام زبر لا جو فی سے پہلے لگ رہا ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے. تو یہ بات زبان و ادب کے اصول کے تحت تھوڑی سی گراں گزرتی ہے. ایک جملے میں دو دفعہ واقعی واقعی، بھئی ایک دفعہ یہ کہہ دیا جائے کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، ٹھیک ہے، بات تو پوری ہو رہی ہے، لیکن یہ کیا کہ بے شک تمام انسان بے شک خسارے میں. یہ ہے تاکیدی اسلوب یہاں جو ہمیں ملتا ہے، جس سے اس کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. اس کو ہلکا نہ لو، چونک جاؤ، جاگ جاؤ، جو بات ہو رہی ہے سمجھو. اور اس سے پہلے آ جائیے، یہ تو میں نے آپ سے آگے والی بات کر دی، پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ والعصر، ترجمہ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. کیا عجیب بات ہے. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے. انسان قسم کھاتا ہے سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو. قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، پتہ ہے نا سب کو، اللہ کی قسم، اس کے علاوہ کسی کی قسم جائز نہیں ہے. اللہ کی قسم کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں تم سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر اللہ مجھے پکڑے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. قسم، اس لیے جھوٹی قسم کھانے والے کے حوالے سے شدید ترین جو وعیدیں ہیں وہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر آئی ہیں. بہرحال تو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ قسم کھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے. میں آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اور مجھے لگے کہ آپ شاید اس بات کو ہلکا لے رہے ہیں، تو میں اپنی بات میں زور ڈالنے کے لیے اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھیں، سنیں. لیکن یہ قسم ہے کہ جو اللہ اٹھا رہا ہے، والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. کیا اللہ کو اپنی بات میں وزن ڈالنے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر. قرآن کا ایک ایک حرف سچ ہے، حق ہے. ہر آیت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں مختلف صورتوں کے آغاز میں قسم کھائی ہے. اللہ پاک جب قسم کھاتے یا قسم اٹھاتے ہیں تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا، نمبر ایک، تاکہ قاری جو ہے، جو سننے والا ہے، پڑھنے والا ہے، وہ چونک جائے. توجہ کے بات تو ساری اصل تھی، لیکن یہ کہ ایک دم اللہ قسم کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب آگے آنے والی بات یقیناً اہم ہے. اور دوسری شے جو ہے، اللہ قسم اٹھاتے ہیں گواہ بنانے کے لیے، ثبوت دینے کے لیے، دلیل دینے کے لیے.
مثال کے طور پر اس وقت جیسے عموماً اس مقام پہ یہ مثال سورہ عادیات کی بڑی فٹ ہوتی ہے. سورہ عادیات کا ترجمہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے. ابتدائی آیات جو ہیں 4 سے 5 وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں گھوڑے کی. کتنی عجیب بات ہے, ایک جانور ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم, اور صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ والعادیات ضبحا کہ صرف گھوڑے کی قسم کھا کر بات چھوڑ دی, اس کی خواص بتائے جا رہے ہیں. چنگاریاں اڑاتا ہے, صبح صبح دھواں اڑاتا ہوا اپنے مالک کے حکم پر ایسے تیزی کے ساتھ صفوں میں چیرتا ہوا گڑتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ سارے خواص گھوڑے کے بتائے جا رہے ہیں ایک بہت بڑی حقیقت بتانے کے لیے, اور وہ کیا ہے؟ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے, بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. اصل بات یہ بتانی تھی. لیکن پیچھے گھوڑے کی پوری قسم کھا کر اس کی مثال کیوں دی گئی؟ انسان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ذرا اس گھوڑے کی مثال تو دیکھو, تم اس کے مالک بنے بیٹھے ہو. اس زمانے کو ذہن میں لے آئیے, ظاہر آج تو وہ ماحول نہیں ہے نا گھوڑے والا, اس زمانے کو ذہن میں لے آئیے. ایک عرب, اس کی زندگی کا دار و مدار گھوڑے پر ہے, وہ جنگیں لڑ رہا ہے گھوڑے کے اوپر, سفر کر رہا ہے گھوڑے کے اوپر, اور خاص طور پر جنگ کے دوران یہ گھوڑا اس کے لیے کتنی قیمتی شے ہوتا تھا, اور اس گھوڑے کے ساتھ اس کی نسبت اتنی عجیب سائنس ہوتی. گھوڑا بڑا سمجھدار قسم کا جانور ہے, بڑا سینسیبل جانور ہے, اس کو پتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے, کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے. اپنے مالک کے ساتھ اس کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والی فوج نیزہ اٹھائے ایسے کھڑی ہے, اور اس کا مالک اس کو دوڑاتا ہوا جا رہا ہے, بھاگو, رکنے کا اشارہ نہیں دے رہا, وہ نہیں رکتا, یہاں تک کہ اس نیزے کے اندر جا کر گھس جاتا ہے. وہ گڑھے میں کھائی میں جا کر گر جائے گا, جب تک مالک نہیں روکتا, بھاگتا چلا جاتا. ایسی وفاداری دکھاتا ہے, بڑا وفادار جانور ہے گھوڑا. اور مالک کرتا کیا ہے اس گھوڑے کے ساتھ؟ 2 وقت کا چارہ بس. تو تم اپنے گھوڑے کو 2 وقت کا چارہ کھلا کر ذرا دیکھو تو صحیح تم سے کیا وفاداری وہ کر رہا ہے. اور ایک تم اپنے آپ کو ذرا تصور میں لاؤ کہ اللہ جو تمہارا مالک ہے, تمہارا آقا ہے, کیا کچھ تمہیں نواز رہا ہے, کیا کچھ تمہیں دے رہا ہے, اور اس کے بعد تمہاری وفاداری کا عالم تمہارے رب کے ساتھ کیا ہے. تم اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیسی دغا بازی ہے, کیسی دھوکہ دہی ہے. اللہ. وہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے, ایک چائے کے کپ کے لیے جماعت چھوڑ دیتے, ہم تو وہ لوگ ہیں, ہماری تو یہ اوقات, ہم کیا اللہ سے وفاداری نبھائے, اللہ ہم پہ رحم فرمائے. بہرحال تو موضوع یہ چل رہا تھا کہ اللہ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ تاکہ گواہ بنا کر دلیل دی جائے. اب اس موقع پر یہ قسم والعصر کیوں اٹھائی گئی؟ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی, اور آگے حقیقت بیان کر دی گئی, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں. آگے ایکسیپشن انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ ایکسیپشن کیا ہے, استثناء کیا ہے, اس خسارے سے بچنے کو کیا کرنے کا کام ہے جس سے بچ سکیں گے. یہاں جو بنیاد ہے سمجھ لیں, والعصر, تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم, جس کا اگلا مفہوم یہ بنے گا کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے, دلیل ہے. کل تم چھوٹے چھوٹے سے تھے, بچے تھے, اپنے ماں باپ کی گود میں تھے, ہمیں تو وہ یاد ہے, فیورٹ کام یہ ہوتا تھا کہ جس کمرے میں سونا ہے وہاں نہیں سوتے تھے بلکہ دوسرے کمرے میں جا کے سو جاتے تھے, بلکہ سونے کی ایکٹنگ کرتے تھے. بڑا یاد آتا ہے وہ, دوسرے کمرے میں جا کے بالکل ایسے پڑ گئے. کیوں؟ کیونکہ ابو جی آتے تھے اور آواز, بیٹا جاؤ وہاں جا کے سونا ہے, اب ہم ایکٹنگ کر کے پڑے ہوئے آنکھیں بند. کیوں؟ کیونکہ اب ابو گود میں اٹھائیں گے. بڑا مزہ آتا تھا. وہ ابو ایسے اٹھا کر گود میں رکھتے تھے, کندھے پہ اٹھا کے لے جا کے اپنے بستر پہ لٹاتے تھے. اس وقت ہی وہ ایک عجیب سمجھ نہیں آتا, وہ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو بڑا ایک عجیب سا, ایک اندر ایک بہار سی آ جاتی ہے, ابو کی گود یاد آتی ہے. ایک دم یہ زمانہ چلا گیا, اسکول کا زمانہ, بیگ اٹھا کے جا رہے ہیں, ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے, پیار بھی ہو رہا ہے, باہر دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اسکول ختم ہو گیا, کالج شروع ہو گیا, کالج ختم ہو گیا, یونیورسٹی شروع ہو گئی. کیا عجیب, وہ پہلا دن تھا یونیورسٹی میں جا رہے تھے, ایسا لگا تھا کہ پتہ نہیں ہم کوئی بادشاہ ہیں, کوئی شہزادے ہیں, کوئی شہنشاہ, پتہ نہیں کیا ہے. وہ 4 سال کہاں چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا. جاب ہو گئی, جب جس دن جاب کا لیٹر ملا ایسا لگا تھا کہ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, کیا ہو گیا پتہ نہیں. پھر شادی ہو گئی, وہ الگ, اس کا ایک خوشی کا معاملہ ہے. اللہ نے اولاد دے دی ہاتھ میں, جب پہلا بچہ اس طرح ہاتھ میں آیا تو بس دل کی دھڑکنیں
آج وہ بچہ کندھے کے برابر ہے، کندھے سے بھی اوپر نکل گیا، چلا گیا یہ وقت، ایسے چلا گیا چٹکی بجا کر. کہاں گیا؟ میں اپنا وہ حساب لگا سکتا ہوں؟ یہ 50 سال زندگی کے کہاں گئے؟ نہیں ہے میرے پاس کوئی حساب. وہ ایک ایک دن بیٹھ کر میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں کس دن کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا؟ ارے یہ تو ابھی کی بات لگ رہی ہے، بچپن کی یادیں دماغ میں ابھی لگ رہا کھیلتے کودتے پھر رہے تھے بھائی، اما ابا کی گود میں تھے، ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بچوں کے بچے ہونے کی عمر آ گئی ہے. کہاں گیا یہ وقت؟ کیسے چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ کوئی لا سکتا ہے واپس؟ کیسے کیسے ترم خان آئے اور چلے گئے، کیسے کیسے ظالم آئے چلے گئے، اور کیسے کیسے مظلوم وہ بھی چلے گئے، صحت مند بھی چلے گئے، معذور بھی چلے گئے، امیر بھی چلے گئے، غریب بھی چلے گئے، بادشاہ بھی چلے گئے، وزیر اعظم اور صدر اور سیاستدان اور ڈپٹی کمشنر تو آئی جی تو فلاں تو فلاں. وہ صدر پاکستان جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ زندگی میں کبھی میرے اوپر کبھی کوئی زوال نہیں آئے گا، بات کرنے کا انداز یہ تھا کہ پتہ نہیں کوئی خدا اپنے بندے سے معاذ اللہ بات کر رہا، سسک کر اسپتال کے اندر دم توڑ دیا، ختم. ایک محل آسٹریلیا میں، ایک فلیٹ پتہ نہیں لندن میں، اور ایک بنگلہ وہاں پر، اور ایک جزیرہ وہاں پر، اور ایک فلاں اور ایک فلاں. خود کہاں ہے وہ؟ 6 فٹ کی قبر میں. فرعون بھی چلا گیا، نمرود بھی چلا گیا جو خدا بنے بیٹھے تھے اس دنیا کے اندر. قارون بھی چلا گیا جس کا خزانہ، جس کی دولت اتنی تھی کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے اس کے ساتھ جماعت چلا کرتی تھی. زمین میں دھسا دیا اللہ نے لمحوں میں، ختم. انبیاء بھی چلے گئے، رسول بھی چلے گئے، اور تو اور محمد رسول اللہ بھی چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو زندہ ہی رہنا ہوتا تو سب سے پہلے تو وہ تھے نا جن کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس دنیا کو، رحمت للعالمین. وہ بھی چلے گئے. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ وقت ایسے گزر رہا ہے، ایسے بڑے بڑے بلڈنگیں، محل اور نہ جانے قلعے. وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، لاہور جب پہلی دفعہ گیا تھا وہ شاہی قلعے کے اندر تو عجیب میں کیفیت میں تھا. یہ ہے وہ جگہ جہاں پر بادشاہوں کی فوجیں اس طرح، وہ بادشاہ سلامت ہاتھی کے اوپر. اور اگر آپ سب کے ذہن میں ہے، شاہی قلعے میں داخل ہوتے ہی لیفٹ پہ ہاتھی کی سیڑھی بنی ہوئی ہے، پتہ ہے نا سب کو. تو بادشاہ سلامت کو بڑی زحمت لگتی تھی کہ ہاتھی کے اوپر سے اتر کر یہاں سے پیدل چل کے اوپر جانا پڑتا ہے. اوہ زحمت ہے. تو انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ ایک بڑی سیڑھی بنائی جائے جس پر ہاتھی چل کر اوپر لے کے جائے اور ان کے کمرے کے سامنے، دربار کے سامنے لے آ کر ان کو اتارے. لہذا وہ ہاتھی سیڑھی آج تک بنی ہوئی ہے. آج تک نہ وہ ہاتھی رہا، نہ اس ہاتھی پر سوار وہ بادشاہ سلامت رہے. اب ٹکٹ لگتا ہے اس پر، اب ٹکٹ لگتا ہے، لوگ جا کر دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں. جہاں بیٹھ کر وہ سر قلم کروایا کرتے تھے اور ہیرے جواہرات بانٹا کرتے تھے، وہ کھنڈر ہے، کھنڈر، جہاں جا کر لوگ دیکھتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں. کبھی سوچا تھا اس نے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں، محل، نہ جانے کھیت کھلیان، زمینیں، جس کی خاطر لوگوں نے کیا کچھ نہیں کر دیا. یہ اتنے بیگھے زمین، اور یہ اتنے قلعے، اور یہ اتنے ایکڑ، اور یہ اور وہ، کیا کچھ کر ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. جو بھوکا تھا وہ بھی گیا، جو پیٹ بھرا تھا وہ بھی گیا. یہ ہے والعصر، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ تمہارے ہاتھوں سے. آخری بات عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے. امام راضی کہتے ہیں کہ میں اس والعصر کی تفسیر ڈھونڈ رہا تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا. یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے نا کہ کیسے بتاؤں کہ اس میں کیا ہے، سمجھ نہیں پا رہا تھا. کیسے توجہ دلاؤں، کیا بتاؤں، کیسی مثال لاؤں کہ کسی کو سمجھ آ جائے کہ یہ والعصر، یہ پکار، یہ صدا ہے کیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بزرگ کا پھر قصہ لکھا ہے. وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے والعصر کی تفسیر کو پایا کب؟ جب میں بازار سے گزر رہا تھا اور ایک برف والے کی آواز میرے کان میں آئی جو اپنی برف بیچنے کے لیے صدا لگا رہا تھا. اب آپ کہیں جی یہ کیا بات ہوئی؟ برف والے کا تعلق اس سے کیا ہے؟ سمجھیے گا کیا پیاری بات ان بزرگ نے کہی. کہتے ہیں اس برف والے کی آواز کو سن کر مجھے والعصر کا مطلب سمجھ آ گیا. کیوں؟ کبھی آپ مارکیٹ میں جائیں، ہر آدمی آواز لگائے گا، سبزی والا آواز لگائے گا، جو بھی وہاں پہ چیزیں، ہر شخص کے اوپر ایک پریشر ہے کہ میرا یہ مال جو میرے پاس ہے یہ خراب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ سبزی والے کے پاس 2-4 دن ہے. بہرحال آج کل تو نئے نئے کیمیکلز آ گئے، اب تو ہفتوں بھی چل رہی ہوتی ہے، بہرحال لیکن چلیں اوریجنل بیسس پہ.
اور کسی کے پاس گوشت والے کے پاس پورا دن موجود ہے، وہ مرغی والے کو بھی پتہ نہیں بکے گی تو ادھر ادھر ہو جائے گی شادی ادھر، کچھ نہ کچھ برل سب کے ساتھ کیا ہے، کچھ سیٹنگ موجود ہے. نہیں ہے تو کس کے پاس نہیں ہے؟ برف والے کے پاس نہیں ہے. کیا کرے گا نہیں بکی تو؟ اور کتنی دیر ہے اس کے پاس ہے؟ آج نہیں بکی کل بیچ دوں گا. ہے کوئی برف والا ایسا کوئی یہ کہے او بھائی یہ تو ٹپ 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 ٹپ، وہ سرمایہ جو اس نے لگایا، جو انویسٹمنٹ کی ہوئی کہاں جا رہی ہے؟ پانی بن کر بہ رہی ہے. چند گھنٹے گزریں گے اور اس کے بعد یہ کچھ نہیں بچے گا. یہاں یہ بوری جو اوپر رکھی ہوئی نیچے ایسے ہوگی، ختم. تو لہذا اس کے جو پریشر ہے کہ یہ جلدی بکے، یہ جلدی سے، تو لہذا جب وہ صدا لگائے گا کہ آؤ مجھ سے میری برف خرید لو، تو اس کی صدا میں، اس کی پکار میں جو کیفیت ہے وہ اور کسی میں. یہ ہے وہ بات جو انہوں نے سمجھائی کہ برف والے کی پکار سے مجھے والعصر، یہ تمہاری زندگی، یہ ٹپک ٹپک ٹپک، یہ ایک ایک قدم جو ہم اٹھا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آفس جا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم گھر جا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کھیل کے میدان میں جا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم فلاں. او بھائی ایک ایک قدم کہاں لے جا رہا ہے؟ قبر کی طرف. ہر قدم قبر کی طرف بڑھ رہا ہے. کیلکولیٹڈ ہے. ایک شخص کی قسمت میں، تقدیر میں اللہ نے 1,00,000 قدم لکھے ہیں. اب کاؤنٹ اس کا چل رہا ہے، 1 2 3 4. الٹا کرنا شروع کر دیں بھائی، مائنس. ٹھیک ہے، اگر اس کے نصیب کے مثال کے سمجھانے کے لیے کہ 100 قدم تھے، قدم ایک بڑھا لیا، کتنے رہ گئے؟ 99. ایک قدم اور بڑھا، 98 رہ گئے، 97 96 95. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ختم. کاؤنٹنگ پوری، وقت پورا. چلو آ جاؤ اب. تو ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ یہ موت کی طرف جا رہا ہے. یہ ہے والعصر. یہ تمہارے ہاتھ سے وقت نکل رہا ہے، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، تمہارا یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے تمہارے ہاتھ سے پھسل رہا ہے. سنبھل جاؤ، اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. کن چکروں میں ہو، کس غفلت میں ہو، کس خواب میں ہو، کس سوچ کے تحت اپنے آپ کو محفوظ سمجھا ہوا ہے؟ بھائی یہ چاروں طرف جو میتیں ہیں، یہ قبریں ہیں، جانے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب کسی کے جنازے میں شریک ہو تو ذہن میں لاؤ کہ یہ تمہارا جنازہ ہے. جب اس کو کندھوں پہ اٹھاؤ تو ذہن میں لاؤ کہ تمہیں اٹھا لیا ہے. جب اسے قبر میں اتارنے لگو تو ذہن میں لاؤ تمہیں اتارا جا رہا ہے. جب مٹی برابر کر کے واپس آنے لگو تو اب ذہن میں یہ تصور لاؤ کہ اللہ نے تمہیں ایک دفعہ اور موقع دے دیا ہے. یہ آخری موقع ہے، پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات، اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور جو زندگیاں ہماری رہ گئی ہیں اللہ انہیں جنت کے کام کرنے کے قابل اور اس کے جو بھی اس کے معیارات ہیں اس پر پورا اترنے کے قابل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.